الحمدللہ عز و جل. جیسا کہ ابھی ہم نے دعائے اتار سنی ٹیلی تھون کے حوالے سے، اور 15 اکتوبر کو ویسے ٹیلی تھون ہے مگر ربیع الاول سے ہی ہم اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. اور یہاں اہل وطن اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس قدر مہنگائی کی وجہ سے ہمارے اپنے گھر کے بجٹ آؤٹ ہوئے ہیں. اب الیکٹرک کے بل اگر ہمارے گھر کے ڈبل آنے لگے ہیں تو آپ سوچیں دعوت اسلامی کے کم و بیش 7,000 سے زیادہ مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. تو ان سب کو ملا کر ہمارے الیکٹرک کے بل پر کتنا اثر آیا ہوگا. ہمارے گھر کے ایک دسترخوان میں کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے اناج اور کھانے پینے کے بجٹ پر اثر آیا ہے. دعوت اسلامی کے دسترخوان پر روزانہ ہزاروں ہزار عاشقان رسول اور مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کو کھانا پیش کیا جاتا ہے. تو اس طرح بہت سارے اخراجات میں بہت کچھ اضافہ ہو چکا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس بار ٹیلی تھون میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور میں امیر علیہ السنت سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اعلان تو 15 اکتوبر کا ہے، تو کیا 15 اکتوبر کا انتظار کیا جائے یا ابھی سے ہی ہم ٹیلی تھون کے لیے رقم جمع کروا سکتے ہیں؟ حدیث پاک میں تو ترغیب تو موجود ہے، نیکی میں جلدی چاہیے. حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ واش روم، اب تو بولتے ہیں نا، واش روم میں تشریف لے گئے، پھر اپنا وہ لباس اچانک فوراً باہر آ گئے اور لباس اب خادم کو بلا کر پیش کر عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ فلاں کو دے آئیے. تو یہ اوپر کا جو لباس تھا وہ آپ نے عطا فرما دیا. جیسے جبے ہوتے ہیں، پھر نیچے کرتا ہوتا ہے، تو کوئی اوپر کا ایسا قیمتی جبہ ہوگا تو وہ عطا فرما دیا. خیر جب پھر فراغت سے فارغ ہو کر جب تشریف لائے، خادم کو تعجب تھا کہ حضور اتنی جلدی کیا دیا آپ نے، فوراً دے دیا، بعد میں اطمینان سے بھی تو دیا جا سکتا تھا. ارشاد فرمایا کہ میرے دل میں اندر جا کر خیال آیا کہ میں یہ فلاں کو یہ پیش کر دوں، اللہ کی راہ میں دے دوں. تو اب میں فارغ ہوتا اور میرا دل بدل جاتا تو اس لیے وہ نیکی میں جلدی فوراً یہ دے دیا. تو رائے خدا میں دینے کے تعلق سے جہاں تک بات ہے نا، تو اس میں دل جلدی بدلتا ہے. یہ بتا دوں آپ کو، مال کی محبت جو ہے نا یار، کیونکہ بندہ دیتا ہے آہ کر کے، لیتا ہے واہ کر کے، تو یوں مطلب وہ آہیں نکلتی ہیں، پھر وہ دینے کا ارادہ ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا. اب جس نے سوچا کہ میں تو ابھی اتنے 12 یونٹ جمع کراؤں گا، جوش میں آ کے سوچ لیا، اب وہ 15 کو کریں گے، دیکھتے ہیں بھی دیں گے اپنے. پھر وہ یار تھوڑا ہاتھ تنگ ہے، مہنگائی ہے، تو یوں کرتے ہیں کہ آدھے دے دیتے ہیں، یہ بدل جائے گا. تو ابھی نیت ہوئی 12 یونٹ دینے کی 12ویں شریف کے، تو جیب میں ہاتھ ڈالے اور اپنی ملک سے نکال دے، سوپتے کہ دے کل دوں گا پرسوں دوں گا، تو اس میں پھر لٹک جائے گا، نیت بدل جاتی ہے. قلب دل کا نام ہے، قلب عربی میں قلب. تو قلب اس کو اسی لیے کہتے ہیں، قلب کے معنی بدلنے والا. تو قلب جو نہیں بدلتا رہتا ہے، تو اس لیے وہ اس کا نام قلب ہے. جیسے کہ کوئی پر ہو تو ہوا اس کو الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے نا، تو اس طرح مثال دی قلب کی. تو جو نیت نیکی کی ہے تو اس کو مطلب یعنی کہ روک کے نہیں، ممکنہ صورت میں جو ممکن ہے تو اس کو کر لے تاکہ دل بدل نہ جائے. جن کی نیت بنتی ہے دینے کی تو وہ 15 ستمبر کا انتظار نہ کرے، کل کا کام آج ہی کر لے، آج کا کام ابھی کر لے. 15 اکتوبر کا انتظار نہ کرے، بلکہ آج ابھی کر لے. آج کا کام کل پر مت ڈالو، کل دوسرا کام ہوگا. اللہ توفیق دے. نیت صاف، منزل آسان انشاءاللہ. ماشاءاللہ ساؤتھ افریقہ سے 12 یونٹ ہمارے ایک مدنی اسلامی بھائی نے ریسیو بھی کر لیے ہیں، ان کو کسی نے دے دیے ہیں. واہ. اور ہمارے اس وقت آسٹریلیا میں صبح کے کم و بیش 4:45 بجے ہیں، اور اسلامی بھائی مدنی قافلے میں ہیں اور وہاں پر مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں. پچھلے دنوں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جانا ہوا تو وہاں ہم نے ایک جدول بنایا ہے کہ اب ہر ہفتے کو تہجد اجتماع ہم رکھیں گے، کیونکہ وہاں مدنی مذاکرے کا جو وقت ہوتا ہے وہ رات 3 بج جاتے ہیں تقریباً. تو ماشاءاللہ کئی جگہوں پر اب ترکیب بنائی ہے کہ اب تہجد اجتماع ہوں گے، تہجد پڑھیں گے، دعا کریں گے اور پھر مدنی مذاکرے میں شامل ہوں گے. مدنی مذاکرہ کے اختتام پر پھر فجر کا وقت ہو جاتا ہے تو باجماعت فجر بھی ادا کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سخاوت و فراخ دلی تمام اچھے اخلاق کا نچوڑ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، جبکہ بخل اور کنجوسی سخاوت کی ضد یعنی اپوزٹ ہیں. حوالہ فتح الباری جلد 10 پیج نمبر 456. فتح الباری جلد 10 صفحہ 457 پر
لکھا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ سخاوت سے مراد اچھے کام، مفید کام، فائدے والے کام میں مال خرچ کرنا، اور بخل سے مراد بخل یعنی کنجوسی کے معنی یہ یہاں کہ کارآمد و مفید، کام کے اور فائدے کی چیز میں مال خرچ کرنے سے رکنا. تو اللہ کی راہ میں دینا یہ کام کا ہے، یہ کام کا کرے گا تو سخی کہلائے گا، اور وسعت ہے دے سکتا ہے، پھر بھی نہیں دے گا تو بہتر یہ کہ دے ہی دے. اب اس کو یہ وہ بخیل نہیں کہیں گے جس پر مذمت ہے. اصل بخیل وہ ہوتا ہے کہ جو صدقات واجبہ ادا نہ کرے، جو اللہ پاک نے جیسے زکوٰۃ جس پر فرض کی اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا. اصل کنجوس اور بخیل یہ ہے. اور دوسری تعریف میں یہ ہے کہ جہاں مروت میں خرچ کرنا ہوتا ہے تو اس میں خرچ نہ کرنا یہ بھی بخل ہے. لیکن وہ جو کیٹیگری جو ہے نا وہ خطرناک ہے کہ زکوٰۃ نہ دے، فطرہ واجب ہے یہ ادا نہ کرے وغیرہ. تو ابن قیم وضاحت کر دوں کہ جو اگر 3 لیٹر نہ دے تو اس کو کنجوس کہنا جائز نہیں ہے، اس کو بخیل کہیں گے، گناہ گار ہوں گے. مرضی نہیں دیتا ٹھیک ہے، دینا چاہیے، دے دو نا یار، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے. یہ بھی ہم بھی جو آپ سے منت کر رہے ہیں تو اپنی ذات کے لیے کتنا کر رہے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں. اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہو رہا ہے. ماشاء اللہ اتنی مسجدیں، اتنے مدارس، اتنے جامعات المدینہ، مدارس المدینہ، اتنا چاروں طرف دین کا کام ہو رہا ہے. اربوں روپے خرچہ ہے سالانہ دعوت اسلامی کا. ہاں تو انشاءاللہ یہ آپ کی جیبوں سے ہی ہوگا انشاءاللہ. سخی کی خیر، سخی کے بال بچوں کی خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.